بار دیگر صلوات۔ تمام شہدائے ملت جعفریہ، تمام مومن مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانی مجلس کے مرحومین کے لیے، اور بالاخص جناب سید غلام حسن جعفری مرحوم، بال سید محمد جمیل جعفری، سیدہ منور سلطانہ جعفری بنت سید تقی کاظمی کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ بلند آواز کے ساتھ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا محمد وعلی محمد، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ بلند آواز کے ساتھ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمارا اس مقام پہ آ جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم تمام روزہ داروں کی اس عبادت کو، صلاۃ و دعا کو، صوم و سیام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم تمام اہل دنیا کو، تمام انسانیت کو اس موذی وبا سے نجات فرمائے۔ پروردگار عالم جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں انہیں خوشحالی عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، اور بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار عالم ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، ان کی تمام حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام مراجعین اعظام بالاخص رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی، اور ان کے علاوہ جو بھی مجتہدین کرام، مراجعین اعظام نصرت دین میں ہر وقت شب و روز میدان عمل میں ہیں، پروردگار عالم ان کی نصرت فرمائے، ظالمین کو نیست و نابود فرمائے، مظلومین کی حمایت فرمائے، اور بالاخص مظلومین کشمیر، فلسطین، بحرین، شام، یمن، پاکستان، ایران اور اس کے علاوہ جہاں جہاں پر بھی مظلومین ہیں، پروردگار عالم ان کی حمایت و نصرت فرمائے، پرچم اسلام کو سر بلند فرمائے، کفر کو نیست و نابود فرمائے۔ اور آخر میں ایک ہی دعا ہے، پروردگار عالم ہمارے وقت کے امام حجت خدا کی ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اپنے امام کے ناصرین میں سے شمار فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز کے ساتھ درود پڑھ لیجیے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب صلوات اللہم صل علی محمد الصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الابتحی المکی المدنی محبوب الہ العالمین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا واقتدانا عنی العبد المؤید الرسول المصدد المصطفى الامجد محبوب الہ العالمین ابا القاسم محمد اللہم صل علی محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغناہ. بلند آواز کے ساتھ درود پڑھ لیجیے گا. اس مجلس کے مناسبت وفات جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین زوجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اور آپ جیسے عظیم مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک اس اعتبار سے مظلومیت کہ خود جناب خدیجۃ الکبریٰ سے محبت کا اظہار کرنے والے جناب خدیجہ کے ذکر کی وہ حق ادا نہیں کر سکتے اور نہ کر پاتے ہیں. ہماری محفلوں میں، ہماری مجالس میں جناب سیدہ کا ذکر انتہائی کم، اور فقط یہ 2 دن 9 ماہ مبارک رمضان اور 10 ماہ مبارک رمضان میں جناب سیدہ کا ذکر بپا کیا جاتا ہے. لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب سیدہ، وہ عظیم ہستی کہ جن کے بارے میں فرمایا ما قامت الاسلام الا بسیف علی و مال خدیجہ، کہ اگر علی کی ذوالفقار نہ ہوتی اور جناب خدیجہ کا مال نہ ہوتا تو اسلام کو قوام نہ ملتا. وہ عظیم ہستی جناب خدیجۃ الکبریٰ. اور جناب سیدہ کا ذکر اور اس کے علاوہ جو بھی مناسبات آئی ہیں اور ان کا حکم ہے کہ ان کو بپا کیا جائے اور ان کو زندہ کیا جائے، یہ ایام اللہ ہیں، ان کو زندہ کرنا ذمہ داری ہے. ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے جو روایات مروی ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا، معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور ہماری غمی میں غمگین ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر خوشی کا موقع ہے تو خوشی کو زندہ کرتے ہیں، اور اگر غمی کا موقع ہے، حزن اور ملال کا موقع ہے تو اہل بیت کے ساتھ غمگین ہو جاتے ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ان کے ذکر کو زندہ کیا جائے. اور ذکر کو زندہ کرنے کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ کہ ان کے ذکر کے ذریعے ان کے پیغام کو زندہ کیا جائے. معصوم فرماتے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا، دعا کی ہے، امام صادق علیہ السلام نے دعا کی ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر امام صادق دعا کریں اور قبول نہ ہو؟ اور امام نے دعا کیا کی؟ فرمایا پروردگار اس پر رحمت کر کہ جو ہمارے ذکر کو زندہ کرتا ہے، ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. یعنی جس ہدف اور جس پیغام کو ہم لے کے آئے ہیں تو
کو زندہ کرے، ہمارے اس امر کو زندہ کرے، پروردگار تو اپنی رحمت اس پر نازل فرما۔ اور یہی ہدف ہے، یہی مقصد۔ اور جناب ختیجۃ الکبریٰ ایک عظیم پیغام اپنی زندگی میں دے کے گئی ہیں۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ کی یعنی قبل از اسلام اگر وہ القاب دیکھے جائیں تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ معاشرہ کہ جو علم سے دور ہے، نور اسلام سے دور ہے، جس معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار موجود نہیں ہیں، جس معاشرے میں اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھا جاتا، جس معاشرے میں برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اتنا پست معاشرہ تھا کہ اچھائی کو برائی سمجھا جاتا اور برائی کو اچھائی سمجھا جاتا، اس گرے ہوئے معاشرے میں اگر کوئی خاتون طاہرہ کے لقب سے ملقب ہوئی ہیں تو وہ جناب ختیجۃ الکبریٰ ہیں۔ طاہرہ، عفیفہ، پاک دامن، جس طرح پاک پیغمبر ختمی مرتبت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد قبل از اسلام اعلان بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے اس معاشرے میں اس طرح کردار اپنایا اور اس طریقے سے زندگی گزاری ہے کہ قبل از اعلان بعثت پاک پیغمبر کو لقب دیا جاتا ہے صادق، پاک پیغمبر کو لقب دیا جاتا ہے امین۔ اسی طریقے سے جناب ختیجۃ الکبریٰ کو لقب دیا جاتا ہے طاہرہ، عفیفہ، یہ عفت اور یہ پاک دامنی یہ عورت کے لیے معراج ہے، کمال ہے۔ اور یہ لقب بعد از اسلام جناب ختیجۃ الکبریٰ نے نہیں، بلکہ قبل از اسلام، قبل از اعلان بعثت، قبل از اعلان نبوت، قبل از حتیٰ کہ قبل از پاک پیغمبر سے عقد سے بھی پہلے یہ لقب پایا ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ کے لیے فقط یہ ایک جملہ ہی کافی ہے کہ وہ فاطمہ الزہرا کی ماں ہیں۔ قرآن مجید میں یہ آیت مجیدہ یہ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، پروردگار نے، اے میرے حبیب، اللہ نے آپ کو محتاج پایا تو غنی کر دیا۔ مختلف مفسرین مختلف تفاسیر کے اندر باقاعدہ تفسیر کرتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اے میرے حبیب، اللہ نے آپ کو محتاج پانا تو آپ کو بے نیاز کر دیا، غنی کر دیا، کس کے ذریعے؟ بے مال ختیجہ، ختیجہ کے مال کے ذریعے آپ کی محتاجی کو دور کیا، آپ کی نیاز مندی کو دور کر دیا۔ لیکن کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ کس کے توسط سے کیا؟ مال ختیجہ کے ذریعے۔ اور اسی طریقے سے جو قرآن مجید کی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اور کوثر کی تفسیر مفسرین کیا کہتے ہیں؟ اے میرے حبیب، یہ کفار مکہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ محمد دمبریدہ ہیں، بغیر نسل کے ہوں گے، لیکن اے حبیب کوثر عطا کی، یعنی ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی۔ اور وہ فاطمہ کیسے عطا کی؟ بطن ختیجہ سے عطا کی۔ کیا ہی عظمت ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ کی، عظمت جناب ختیجۃ الکبریٰ، صلوات پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صل علی محمد جناب ختیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب، ملیکۃ العرب، عرب کی شہزادی۔ بڑے بڑے شہزادے جناب ختیجۃ الکبریٰ کے مقروض تھے، لیکن یہ جناب ختیجۃ الکبریٰ
کہ اسلام کے لیے یہ قربانیوں میں سے ایک قربانی ہے کہ جیسے ہی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا عقد پاک پیغمبر سے ہوا، سید الانبیاء سے ہوا، اسی وقت قربانی کا یہ عالم دیکھیے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا، عام اعلان کر دیا، بڑے بڑے شہزادے اور بڑے بڑے عرب کے بادشاہ، مالدار، سرمایہ دار جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مقروض تھے، لیکن جیسے ہی عقد ہوا پاک پیغمبر سے، اسی وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے عام اعلان کیا کہ آؤ میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، میں تمہارے قرضوں کو معاف کرتے جاؤں۔ کیسے یہ اسلام پھیلا؟ مال خدیجہ سے پھیلا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ، بعض لوگ موازنہ کرتے ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال کو بعض دوسرے عرب پتی، خرب پتی لوگوں سے۔ میں کہتا ہوں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا یہ سرمایہ کسے کہتے ہیں؟ سرمایہ فقط مال دنیا نہیں ہوتا، سرمایہ کی مختلف اقسام ہیں۔ سرمایہ مال دنیا کو بھی سرمایہ کہتے ہیں، اور اس سے بھی بڑی جو سرمایہ ہے ایک انسان کے لیے، وہ انسان کی زندگی ہے، یہ بھی سرمایہ ہے۔ قرآن نے اس کو سرمایہ کہا ہے، یہاں پر کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، زمانے کی قسم کے کائنات کا ہر انسان گھاٹے میں ہے، سوائے وہ انسان کہ جو ایمان لاتا ہے اور عمل صالح انجام دیتا ہے۔ گھاٹا کسے کہتے ہیں؟ گھاٹا تجارت میں ہوتا ہے، نفع بھی تجارت میں، گھاٹا بھی تجارت میں۔ گھاٹے والی تجارت اور نفع والی تجارت کون سی تجارت ہوتی ہے؟ اگر سرمایہ بڑھ جائے تو اسے کہتے ہیں نفع بخش تجارت، اور اگر سرمایہ جتنا لگایا گیا تھا اس سے گھٹ جائے اسے کہتے ہیں کہ نقصان والی اور خسارے والی تجارت۔ والعصر ان الانسان کی قسم، یہ انسان خسارے میں ہے۔ کیسے انسان خسارے میں ہے؟ کیونکہ پروردگار نے ایک عظیم سرمایہ اس انسان کو عطا کیا، اور وہ کیا سرمایہ ہے؟ انسان کی زندگی، انسان کے شب و روز انسان سانس لے رہا ہے، اور یہ سرمایہ لمحہ بلمحہ گھٹ رہا ہے۔ قرآن سرمایہ ہے، یہ حیات انسانی سرمایہ ہے۔ تو دوسرا سرمایہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی، اور تیسرا سرمایہ انسان کی اولاد۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ہر قسم کے سرمایہ کو راہ اسلام میں قربان کیا۔ مال دنیا ہے تو اس کو بھی راہ اسلام میں قربان کیا، حیات انسانی ہے، اپنی زندگی ہے تو اس کو بھی راہ اسلام میں قربان کیا۔ دیکھیے انسان کے لیے ممکن ہے اور آسان ہے مال دنیا، ویسے سب کے لیے یہ بھی آسان نہیں ہوتا کہ مال دنیا کو راہ اسلام میں قربان کرنا، لیکن بعض افراد ممکن ہے، اور اکثر افراد پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مال دنیا کو خرچ کرتے ہیں، لیکن ممکن ایسے افراد جو مال دنیا کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی کو دین اسلام کی تبلیغ میں اور دین اسلام کی نصرت میں ممکن ہے صرف نہ کریں۔ ان سے کہا جائے بھئی آپ آئیے، یہاں دین اسلام کا کام ہو رہا ہے، آئیے مجلس میں بپا ہو رہی ہے، اس میں شرکت کیجئے، وہ ممکن ہے آپ کو تعاون کر دیں، مالی حوالے سے کہیں گے پوری مجلس کا خرچ ہم برداشت کرتے ہیں، لیکن ہم ممکن ہے ٹائم نہیں دے سکتے، ہم وقت نہیں دے سکتے، پیسہ خرچ کر سکتے ہیں لیکن اپنا وقت نہیں دے سکتے، اپنی زندگی نہیں دے سکتے، اپنی جان نہیں دے سکتے دین اسلام کے لیے۔ لیکن ممکن ہے وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنی اولاد کو دین اسلام پر قربان کرنے کے لیے ممکن ہے تیار نہ ہوں۔ لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ عظیم خاتون اور عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہر قسم کے سرمایہ کو دین اسلام پر قربان کیا۔ کوئی عام ہستی نہیں ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ، وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ایک وقت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں 400 غلام ہوتے کہ جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہتے۔ 80,000 اونٹ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ملکیت میں تھے۔ آج کے دور میں موازنہ کیجئے 80,000 گاڑیاں اگر کسی کے ملکیت میں ہوں، 80,000 اونٹ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ملکیت میں تھے، اور
وہ اونٹ کبھی شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہے ہیں، کبھی یمن کی طرف تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی تاجر تھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ، سیدۃ التجار، تاجروں کو بھی سردار تھیں، اتنے مالدار ہستی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر قسم کے سرمایہ کو دین اسلام پر قربان کیا۔ اپنا مال ہے تو دین اسلام پر قربان کر دیا، اپنی زندگی ہے تو وہ بھی دین اسلام پر قربان کر دیا۔ پاک پیغمبر غار حرا میں جاتے ہیں عبادت کے لیے، اتنے غلاموں کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سردار اور اپنے آقا کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں، اور غلاموں کا سہارا نہیں لیتی بلکہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر وہ کھانا غار حرا میں پہنچاتی ہیں۔ ایک خاتون کے لیے پہاڑ پر چڑھنا آسان نہیں ہے، اور وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، ملکۃ العرب، اپنی زندگی کو بھی دین اسلام کی نصرت میں قربان کیا، اور پھر اپنے بچوں کی تربیت ایسے کی، ایسی اپنی فاطمہ کی تربیت کی کہ جناب فاطمہ نے اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دین اسلام پر قربان کیا۔ صلوات پڑھیے گا۔ محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھیے گا۔ سیدۃ نساء العالمین کی ماں ہیں خدیجۃ الکبریٰ۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایسی خواتین ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے۔ مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد۔ صلوات پڑھیے گا۔ یعنی کائنات میں ہر انسان جنت کا مشتاق ہے، لیکن اگر جنت کسی کی مشتاق ہے تو اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ عظیم ہستی ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ کس طریقے سے عقد ہوا جناب خدیجہ کا، یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے اور آج کے معاشرے کے لیے، اور وہ معیار کے جس کے بنیاد پر یہ رشتہ قائم ہوا، یہ ہمارے لیے معیار جناب خدیجۃ الکبریٰ نے دیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے رشتے کے لیے عرب کے بڑے بڑے شہزادے خواستگاری کے لیے آئے، لیکن انکار کر دیا۔ ابو جہل اور ابو سفیان اور اس کے علاوہ اور بڑے بڑے عرب کے شہزادے، مالدار طبقہ، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ نے انکار کیا۔ کسی چیز کی تلاش میں تھی خدیجہ، کسی شخصیت کی تلاش میں تھی جناب خدیجہ۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ خواتین کے ایک جھرمٹ میں خانہ خدا میں بیٹھی ہیں کہ قریب سے ایک راہب گزرا اور اس نے کہا، اے خواتین عرب دیکھو، وہاں سے پاک پیغمبر کا گزر ہو رہا تھا، تو اس راہب نے ایک اشارہ کر کے کہا کہ اے خواتین عرب، یہ وقت کا نبی ہے، تم میں سے اگر کوئی خاتون چاہے تو اس کے ساتھ عقد کر لے، زواج کر لے۔ باقی خواتین نے ایک مذاق میں بات کو اڑا دیا، لیکن یہ بات جناب خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں بیٹھی۔ اب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پاک پیغمبر کو شام کے جو سفر پر بھیجا، اور یہ معروف واقعہ جو شام کا سفر ہے ایک معروف سفر ہے، اور اس میں مختلف تاریخ کی کتب میں کہ پاک پیغمبر کو خود جناب خدیجۃ الکبریٰ نے طلب کیا کہ آپ میرے قافلے کی سرداری کیجئے اور شام کی طرف جائیے، لیکن جو شیعہ کتب میں جو تاریخ ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ خود جناب ابو طالب جب بڑھاپے میں پہنچے ہیں اور اپنے بھتیجے اپنے محمد کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، آج تک تو میں آپ کے ساتھ رہا، لیکن میں بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا عقد کر دوں، آپ کی شادی کر دوں، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اقتصادی حوالے سے مضبوط ہوں۔ لیکن چونکہ اس وقت عرب کی حالت بہتر نہیں تھی اقتصادیات کے حوالے سے،
اور یہ ایک خوبصورت پہلو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کا کہ اپنے معاشرے میں جو غریب طبقہ تھا اس کا خیال رکھتی. کیسے؟ مثلا قرض حسنہ دیتی. جب بھی معاشرے کے اندر کوئی ایسا بے روزگار انسان جناب خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت میں آتا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ قرض حسنہ دیتی یا مضاربے کے لیے اس کے ساتھ معاملہ کرتی. مضاربہ کیا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال ہوتا اور وہ دوسرا انسان اپنی توانائی اور طاقت استعمال کر کے اس تجارت کو کرتا اور درمیان میں آپس میں جو اتفاق ہوتا، ممکن ہے کہ نصف کا اتفاق ہو جائے، ممکن ہے کہ 40% کا یا 20% کا اتفاق ہو جائے، جس پر بھی اتفاق طرفین کا ہو جائے. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ معاشرے کے جو استحصال شدہ طبقہ ہے، فقراء کا طبقہ ہے، مساکین کا طبقہ ہے، تنگ دستوں کا طبقہ ہے، ان کی مدد کرتی. جناب ابو طالب بھی اپنے بھتیجے پاک پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کر جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے اور طلب کیا کہ میرا بھتیجا تجارت کرنا چاہتا ہے. تو اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ جس بات کے انتظار میں تھیں خوشی سے اس کو قبول کیا اور ایک قافلے کی سرداری دیتے ہوئے اور ان کی زیر سرپرستی کو قافلے کو شام کی طرف روانہ کیا. اور اسی قافلے کے اندر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ایک غلام ہے جس کا نام میسرہ ہے. تاریخ کہتی ہے میسرہ. اور یہ ایک سفر ایسا خوبصورت سفر تھا کہ جس نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو بہت متاثر کیا. یہ تجارتی قافلہ جب شام کی طرف بڑھتا ہے اور اس قافلے کے اندر فقط جناب پاک پیغمبر کی جو اخلاق ہے، جو سیرت ہے، جو کردار ہے، جو صداقت ہے، جو امانت ہے، فقط اسی کا مشاہدہ نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں اور ان معجزات کا بھی اس میسر نے مشاہدہ کیا کہ جو پروردگار نے اپنے حبیب کو عطا کیے تھے. کیا دیکھتا ہے میسرہ کہ ایک اس قافلے کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا ہے. پاک پیغمبر اگر آگے بڑھتے ہیں تو وہ بادل کا ٹکڑا آگے بڑھتا ہے، پاک پیغمبر رک جاتے ہیں تو بادل کا ٹکڑا رک جاتا ہے. خشک درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے. راستے پر راہب ہے، کیا دیکھتا ہے؟ راہب ہے، قافلہ دور سے قافلہ آتا ہوا دیکھتا ہے. اس قافلے کے اوپر دیکھتا ہے کہ ایک بادل ہے کہ جو سایہ فگن ہے، جس نے سایہ کیا ہوا ہے. قریب آ کر وہ قافلہ رکتا ہے، راہب کی اس عبادت گاہ کے قریب آ کر رکتا ہے. اب وہ راہب یہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہے کہ ایک بادل ہے جو ہر وقت اس قافلے کے اوپر سایہ فگن ہے. قافلہ رکتا ہے تو بادل کا ٹکڑا رک جاتا ہے، قافلہ چلتا ہے تو بادل کا ٹکڑا چلتا ہے. جیسے ہی قریب آ کر رکتا ہے تو ایک نوجوان اس قافلے میں سے اٹھ کر ایک ایسے درخت کے نیچے بیٹھتا ہے کہ اسی وقت اس راہب نے میسرہ کو بلایا اور کہا کہ اے میسرہ، یہ شخص، یہ نوجوان کون ہے؟ کہا کیوں، تجھے کیا ہوا؟ کہا اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ آج اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے کہ جس درخت کے نیچے فقط وقت کا نبی بیٹھ سکتا ہے. یہ کون ہے؟ تو اس وقت جناب میسرہ نے تعارف بھی کروایا. بہرحال یہ مختلف وہ واقعات، اور جب شام یہ تجارت ہوئی اور وہ جو سالانہ ایک بچت ہوتی تھی اس سے کہیں زیادہ اس مال تجارت میں نفع ہوا. اور یہ قافلہ جب واپس پلٹا اور آ کر میسرہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو وہ سارا ماجرا سنایا تو اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پاک پیغمبر کی وہ صداقت اور امانت کے وہ واقعات سن کر پاک پیغمبر کی خدمت میں رشتہ بھیجا، رشتے کا پیغام بھیجا. اب یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ جب بھی رشتہ کرو، اپنے بچوں کا رشتہ کرو تو مال دنیا نہ دیکھو بلکہ دین دیکھو. مال دنیا نہ دیکھو بلکہ رشتہ کرتے وقت صداقت و امانت دیکھو.
مال دنیا نہ دیکھو، رشتہ کرتے وقت دینداری دیکھو کہ جس سے اپنے بچے کا تم رشتہ کر رہے ہو وہ کتنا صادق ہے اور کتنا امین ہے، کتنا دیندار ہے۔ ممکن ہے ایک شخص مالدار ہو لیکن اس کے اندر دین نہ ہو، اور جب آپ کا رشتہ اور آپ کا تعلق اس سے قائم ہو جائے، ممکن ہے وہ حقوق زوجیت ادا نہ کرے کیونکہ اس کے اندر دینداری نہیں ہے، اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کر سکے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد فقط وہی ادا کر سکتا ہے جس کے اندر یا صداقت ہو یا امانت ہو، اور یہی صداقت و امانت ہی تو مومن کی پہچان ہے۔ کسی نے پوچھا پاک پیغمبر سے، کہا کہ اے سید الانبیاء بتائیے کہ مومن کی علامات کیا ہے، کیا مومن نماز چھوڑ سکتا ہے؟ کہا ممکن ہے، ممکن ہے ایک مومن ہے کسی غفلت کی وجہ سے نماز چھوڑ بیٹھے، دیر سے اٹھنے کی وجہ سے نماز چھوڑ بیٹھے۔ نماز ممکن ہے ایک بندہ نمازی ہے، ریاکاری کے لیے نماز پڑھتا ہو، ممکن ہے۔ روزہ دار ہے، ممکن ہے روزہ ریاکاری کے لیے رکھ رہا ہو۔ حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے، ممکن ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے جا رہا ہو۔ زیارات کے لیے جا رہا ہے، ممکن ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہو۔ کہا مولا پھر بتائیے مومن کی نشانی کیا ہے؟ کہا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو صادق بھی ہوتا ہے، امین بھی ہوتا ہے، اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوتا اور کبھی کسی سے خیانت نہیں کی ہوتی، یعنی صداقت اور امانت۔ یہ کبھی ریاکاری کے لیے انسان نہیں کرتا، سچ کبھی دکھانے کے لیے انسان نہیں بولتا، امانت داری فقط دکھانے کے لیے نہیں کرتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اخلاق کا حصہ ہیں، انسان کا باطن ہے۔ جب انسان اندر سے تبدیل ہوتا ہے، جب اخلاق انسان کی روح میں پیوست ہو جاتا ہے، اس وقت انسان صادق اور امین بنتا ہے۔ جب دینداری اس کی جسم و روح میں پیوست ہو جاتی ہے تو وہ صادق و امین بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی اپنے بچوں کا رشتہ کرنے لگو تو مال دنیا نہ دیکھ بلکہ دینداری کو دیکھو، صداقت و امانت کو دیکھو۔ صلوات پڑھیے گا۔ یہ بنیادی پیغام جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں ملتا ہے، اور اس کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ نے خود رشتہ بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کوئی عیب نہیں ہے، ایک یہ بھی پیغام دے دیا کہ اگر خاتون کی طرف سے، بچی کی طرف سے رشتے کا پیغام بھیجا جائے، جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک عیب سمجھا جاتا ہے، ہم ایک عیب سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے بچی بیٹھی رہتی ہے اور رشتوں میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور جب رشتوں میں تاخیر ہوتی ہے تو فرمایا کہ ایسا فساد بپا ہو جائے گا تمہارے معاشرے کے اندر کہ پھر تم اس کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ اور جب تمہارے پاس کوئی دیندار رشتہ مانگنے آئے جو پورے دین پر عمل کرتا ہو، بے شک مالی حوالے سے تنگ دست ہو، تم مال کو نہ دیکھو، اس کے دین کو دیکھو۔ جب بھی کوئی خواستگاری کرنے تمہاری بچی کی خواستگاری کے لیے تمہارے گھر آئے تو تم اس کے دینداری کو دیکھو، اگر وہ دیندار ہے تو پھر معصوم فرماتے ہیں پھر کبھی انکار مت کرنا، کیوں؟ اگر انکار کرو گے تو معاشرے میں ایسا فتنہ بپا ہو جائے گا، ایسا فساد بپا ہو جائے گا کہ پھر تم کسی کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو تنگ دستی ہے مالی اعتبار سے، پروردگار فرماتا ہے کہ جب عقد ہوگا، نکاح ہوگا، شادی ہو جائے گی تو خدا اپنی رحمت سے ان کو غنی کر دے گا۔ صلوات پڑھیے گا۔ ایک یہ پیغام جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کا۔ اور جب رشتہ ہو گیا، مختصر کر رہا ہوں، عقد ہو گیا، پاک پیغمبر جناب ابو طالب نے عقد پڑھا، نکاح کا جو خطبہ ہے اور نکاح کے جو سیغے ہیں، جناب ابو طالب نے وہ نکاح خوانی کی۔ کس کی نکاح خوانی کی؟ سید الانبیاء کی، پاک پیغمبر کی۔ اور جب عقد مکمل ہوا
اور جناب پاک پیغمبر جب واپس گھر جانے لگے، اور یہ عقد انجام پایا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں، جب واپس جانے لگے ہیں تو اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اٹھ کے کہا کہ اے میرے سید و سردار، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں کہ اپنے گھر جا رہا ہوں۔ تو اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ اب یہ گھر آپ کا گھر ہے اور یہ خدیجہ آپ کی کنیزی میں آئی ہے، اب یہ مال آپ کا، المال و مالک الدار و دارک، یہ گھر آپ کا گھر، یہ مال آپ کا مال، یہ غلام آپ کے غلام، یہ خدیجہ بھی آپ کی ہی کنیز ہے۔ اور اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا پورا مال راہ اسلام میں خرچ کر دیا۔ آپ دیکھیں، اگر چھوٹی سی تحریک آپ کے محلے کے اندر ایک انجمن بنائی جائے، اور محلے کی انجمن بغیر پیسے کے اور بغیر مال کے نہیں چل سکتی، جب چھوٹی سی انجمن اور چھوٹی سی تحریک بغیر مال کے نہیں چل سکتی تو عالمی تحریک کیسے بغیر مال کے چل سکتی تھی؟ اور یہ اسلام کی عالمی تحریک اگر چلی ہے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے چلی ہے۔ پتہ نہیں کتنے غلاموں کو آزاد کیا گیا، اگر غلاموں کو آزاد کرنا ہے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے، فوج تیار کرنی ہے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے، اسلحہ تیار کرنا ہے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے۔ ہجرت حبشہ پہ جناب جعفر جا رہے ہیں، سواریوں کے ذریعے نہیں، کشتیوں کے ذریعے جا رہے ہیں، اور کشتیوں کا اگر کرایہ دینا ہے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے۔ اگر اپنے پیغمبر، اپنے قاصد بھیجنے ہیں، کیونکہ ایک عالمی تحریک ہے، دنیا تک پیغام بھیجنا ہے، تو جو قاصد جانے ہیں تو اس میں بھی خرچ اگر کرنا ہے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال، یعنی اتنا وہ مال خدیجہ اسلام پر قربان ہوا اور اسلام پر خرچ ہوا، حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں جب یہ چند برس محصور ہوئے تو اس وقت بھی اگر ان محصورین کی خوراک کا انتظام کیا گیا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے انتظام کیا گیا، اور رات دن جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال راہ خدا میں اس طرح خرچ ہوا، قربان ہوا کہ آخر میں کچھ نہ بچا آخر میں۔ اور یہ سارا ماجرا جناب فاطمۃ الزہرا اپنی زندگی میں دیکھتی رہیں کہ کس طریقے سے دین اسلام پر قربانی دی جاتی ہے، دین اسلام پر اپنے آپ کو قربان کیا جاتا ہے، آخر میں کچھ نہ بچا۔ آخر میں روایات کے جملہ ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کفن بھی اگر مانگ رہی ہیں تو جناب فاطمۃ الزہرا کے ذریعے پاک پیغمبر کو پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ اے میرے آقا، میں چاہتی ہوں کہ مجھے کفن بھی اگر دیا جائے تو آپ کے کمر بند کر دیا جائے، میرے پاس کفن بھی نہیں ہے۔ یعنی سب کچھ قربان کر دیا دین اسلام پر، دین اسلام کی آبیاری پر۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پیغامات میں سے ایک یہ پیغام ہے کہ مال دنیا کے ذریعے تم دین اسلام کی نصرت کر سکتے ہو، فقط اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں نہ گزار دو اس مال کے ذریعے، اس مال کو فقط اپنے شب و روز گزارنے میں مت خرچ کر دو، بلکہ یہ مال دین اسلام کی نصرت میں خرچ ہونا چاہیے۔ یہ مال اس دین اسلام کی نصرت میں خرچ کرو، یہ مال اسلام کی نصرت میں خرچ کرو، یہ مال اپنے وقت کے امام کی نصرت میں خرچ کرو۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت اس حوالے سے زیادہ نہیں تھی کہ ان کے پاس مال زیادہ تھا، ایک یہ پیغام بھی ہے، اس وجہ سے زیادہ نہیں تھی، بلکہ اس وجہ سے زیادہ تھی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے وقت کے نبی کو پہچان لیا تھا۔ وقت کے نبی کو پہچانا، یہ پہچان، یہ معرفت، یہ بڑی مشکل ہے۔ اس لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو جب زیادہ یاد کیا کرتے تھے، اس طریقے سے خوبصورت زندگی گزاری اور اس طریقے سے خدمت میں
گزاری ہے زندگی جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پوری زندگی پاک پیغمبر کی خدمت میں، کہ ہمیشہ رحلت ختیجہ کے بعد پاک پیغمبر ہمیشہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ جب شب و روز یاد کرتے نا تو ایک زوجہ نے آ کر کہا کہ اے میرے آقا، اے سید الانبیاء، آپ کو جب اللہ نے جوان بیویاں عطا کی ہیں تو پھر اس بوڑھی کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس وقت تاریخ میں ملتا ہے کہ پاک پیغمبر اتنے غضبناک ہوئے۔ وہی زوجہ روایت کرتی ہے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی سید الانبیاء کو اس سے زیادہ غضبناک نہیں دیکھا تھا، اور پاک پیغمبر یہ جملہ کہتے ہیں، کہا قد صدقتنی حین کفرنی الناس، یہ ختیجہ وہ ہے، تم کہتی ہو کہ میں زیادہ کیوں یاد کرتا ہوں، کہا ختیجہ وہ ہے کہ جب کائنات کا ہر انسان مجھے جھٹلا رہا تھا اور ختیجہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ جب کائنات کا ہر انسان مجھے محروم کر رہا تھا، وَآوَتْنِي حِينَ حَرَمَنِي النَّاسُ، جب کائنات کا ہر انسان مجھے محروم کر رہا تھا تو فقط ختیجہ وہ تھی کہ جو میری مدد کر رہی تھی۔ فرمایا کہ کائنات کا ہر انسان جب مجھے جھٹلا رہا تھا، ختیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، مجھے سچا کہہ رہی تھی۔ جب کائنات کا ہر انسان میرے اوپر ایمان نہیں لا رہا تھا تو فقط ختیجہ تھی کہ جس نے میرے اوپر ایمان لے کے آئی۔ جب تم سب میری ازواج نے، میری اگر اولاد ہوئی ہے تو فقط جناب ختیجہ سے ہوئی ہے، خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی ہے۔ بہت یاد کیا کرتے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو۔ تو جناب ختیجہ نے اس وقت نبی کی نبوت کو پہچانا جب لوگوں نے نہیں پہچانا تھا، جب لوگ انکار کر رہے تھے۔ یعنی یہ معرفت، حجت خدا کی معرفت، وقت کے حجت کی معرفت، یہ پیغام بھی ہے کہ جناب ختیجہ نے پہچانا اور پھر پہچاننے کے بعد اپنا سب کچھ حجت خدا پر قربان کر دیا۔ یہ پیغام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر گیا اور اس حالت میں مر گیا کہ اس نے اپنے وقت کی حجت کو نہ پہچانا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یعنی چونکہ اس نے وقت کی حجت کو نہیں پہچانا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یعنی وقت کی حجت کو پہچاننے سے مراد کیا ہے؟ وقت کی حجت کو پہچاننے سے مراد اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ بس 2 جملوں میں اور مختصر کر رہا ہوں، وقت کم ہے۔ وقت کی حجت کو پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ تم وقت کی حجت کی پسند اور ناپسند کو پہچان لو اور اپنی زندگی کو اپنے وقت کی حجت کی پسند اور ناپسند کے مطابق ڈھال دو۔ اسے معرفت امام کہتے ہیں۔ تم یہ پہچان لو کہ میرا وقت کا امام میرے لیے کیا پسند کرتا ہے اور میرے وقت کا امام مجھ سے کیا ناپسند کرتا ہے۔ بس آزاداران امام حسین علیہ السلام، جب آخری وقت آیا نا جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، آخری وقت ہے، بستر بیماری پر ہیں، کچھ چند وصیتیں جب کرنے کے لیے کہا نا جناب پاک پیغمبر نے، اور کہا کہ اے ختیجہ کچھ مانگی ہے مجھ سے۔ پوری زندگی گزر گئی، آپ اسلام پر لوٹاتی آئی ہیں، آج تک کچھ مانگا نہیں ہے، کچھ تو مانگیے۔ تو وہاں ایک تو کفن کا مطالبہ کیا اور ایک اور وصیت، اور کہا کہ اے میرے آقا، میں آپ کو زحمت دے رہی ہوں، اب مجھے سہارا دیجیے۔ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کو سہارا دیا اور بٹھایا، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے صحن خانہ میں نظر دوڑائی، اور نظر دوڑائی کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بچی ہے، جناب فاطمہ الزہرا ہیں، کہ جو کسی بچی کے ساتھ کھیل میں مصروف ہیں۔ تو اس وقت کہا کہ اے سید الانبیاء، یہ میری ایک امانت ہے جو آپ کے پاس ہے، میرے جانے کے بعد میری فاطمہ کے آنکھوں سے آنسو نہ آئے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جو محسن اسلام ہیں، جنہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا، کیا جاتے جاتے جو ایک مطالبہ کیا ہے، کیا مسلمانوں نے اس مطالبے کو پورا کیا؟
اللہ اکبر. جناب فاطمہ اس قدر روئی ہیں، اس قدر روئی ہیں. جناب خدیجہ کہہ رہی ہیں کہ اے سید الانبیاء، میرے جانے کے بعد میری فاطمہ کے آنکھوں سے آنسو نہ آئیں. لیکن مسلمانوں نے اس قدر رلایا ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ 4 ایسی ہستیاں ہیں کہ جو سب سے زیادہ روئی ہیں. البقاؤن 5، 5 ایسی ہستیاں ہیں کہ جو کائنات میں سب سے زیادہ روئی ہیں. راوی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ رونے والے کون سے ہیں ہستیاں ہیں؟ تو اس وقت امام نے فرمایا سب سے پہلے رونے والے جناب آدم ہیں کہ جو 70 برس جنت کے فراق میں روئے. کہا دوسری ہستی جناب یعقوب ہیں کہ جو 40 برس روئے ہیں جناب یوسف کے فراق میں. کہا تیسری ہستی جناب یوسف ہے کہ جو اپنے بابا کے فراق میں 40 برس روئے ہیں. فرمایا چوتھی ہستی کہا کہ امام سجاد ہیں کہ جو 35 برس روئے ہیں اپنے بابا مظلوم پر. دن ہوتا ہے تو روتے ہیں، شب ہوتی ہے تو روتے ہیں. اور آپ کو اور مجھ کو رونے کے لیے کسی ذاکر اور مصائب خان کی ضرورت ہے، لیکن سید سجاد کو کسی پڑھنے والے کی ضرورت نہیں تھی. دن ہوتا تو روتے، شام ہوتی تو روتے، پورا دن روزے سے ہوتے. آپ بھی آج روزے سے بیٹھے ہیں، کس طریقے سے پیاس. لیکن افطار کے وقت خادم پانی لے کے آتا نا، پانی پہ نظر پڑتی تو رو پڑتے، کہتے کیف اشرب الماء وقتل ابی عطشانا، میں کیسے پانی پیوں، میرا بابا پیاسا مارا گیا. خادم کھانا لے کے آتا نا، کھانے پہ نظر پڑتی رو پڑتے، کہتے کیف آکل وقتل ابی جائع، میں کیسے کھانا کھاؤں، میرا بابا بھوکا مارا گیا. راوی نے پوچھا مولا 5ویں ہستی جو سب سے زیادہ روئی ہیں؟ اس وقت امام فرماتے ہیں کہ 5ویں ہستی ہماری جدہ زہرا ہے کہ جو سب سے زیادہ روئی ہیں. کہا مولا کتنا عرصہ روئی ہیں؟ کہا 3 ماہ روئی ہیں. اس وقت راوی نے سوال کیا مولا سب سے زیادہ رونے والی ہستیاں ہیں جو سالہ سال روئی ہیں، لیکن جناب سیدہ تو فقط چند ماہ روئی ہیں، سب سے زیادہ رونے والی ہستی کیسے شمار ہوئی؟ اس وقت امام نے فرمایا، کہا اے سائل تو رونے کی مدت کو نہ دیکھ، رونے کی شدت کو دیکھ. کس شدت سے روئی ہیں زہرا، اس شدت سے روئی ہیں. 18 برس کی ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے، اس شدت سے روئی ہیں. جناب خدیجہ کی یہ بیٹی، جناب خدیجہ کی یہ دختر، یہ سیدۃ النساء العالمین اس شدت سے روئی ہیں. 18 برس کی ہیں اور عصا کے سہارے چلتی ہیں، رکوع کے لیے جھک نہیں سکتی. اللہ اکبر. بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام. عزاداروں، پاک پیغمبر کا آخری وقت ہے. پاک پیغمبر کا سر اقدس جناب سیدہ کی گود میں ہے، غشی کی عالم میں ہے کہ اسی وقت جناب خدیجہ کی آنکھوں سے ایک آنسو جاری ہوا جو رخسار سے ہوتا ہوا پاک پیغمبر کے رخسار پر جا کر گرا. غشی کے عالم سے جب آنکھیں کھولی ہیں نا، جناب خدیجۃ الکبریٰ کو روتے ہوئے دیکھا تو ایک جملہ کہا بیٹا ابھی تو میں زندہ ہوں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جا رہی ہیں؟ اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا بابا جان، چند مرتبہ ایک شخص آیا ہے کہ جو دروازے پر دستک دیتا ہے، میرے روکنے کے باوجود وہ نہیں رک رہا. اس وقت جناب سید الانبیاء نے کہا فاطمہ تجھے پتا ہے کون ہے کہ جو دستک دے رہا ہے؟ کہا بابا جان بتائیے کون ہے. اس وقت سید الانبیاء نے کہا بیٹا یہ تیرے گھر کی اور تیرے دروازے کی عظمت ہے کہ تیرے دروازے پر رک کر وہ اجازت مانگ رہا ہے جس نے کبھی اجازت نہیں مانگی تھی، جس نے اجازت نہیں ابراہیم سے اجازت نہیں مانگی تھی، جس نے موسیٰ و عیسیٰ سے اجازت نہیں مانگی تھی. بیٹا یہ ملک الموت ہے جو میری روح قبض کرنے آ رہا ہے، لیکن یہ تیرے دہلیز کی عظمت ہے کہ بغیر اجازت کے اندر نہیں آ رہا. اور میں کہوں گا مسلمانوں، یہ زہرا کے دروازے کی عظمت ہے کہ ملک الموت بغیر اجازت کے اندر نہیں آتا. یہ مسلمان تھے جو خدیجہ کے احسانات کا بدلہ دینے فاطمہ زہرا کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے آ گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد يا محمود بحق محمد يا أعلى بحق علي يا فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن
یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ پروردگار عالم ہماری اس قلیل کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم بانی مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار عالم ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کے مرحومین کی بخشش فرما۔ میرے اللہ حاضرین مجلس کی تمام حوائج شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں خوشحالی عطا فرما۔ پروردگار عالم یہ روزے دار تیری بارگاہ میں موجود ہیں، یہ خالی جھولیاں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرے اللہ ان کی خالی جھولیوں کو واپس خالی جھولیاں نہ پلٹا۔ میرے اللہ ان کی تمام حوائج شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ ان میں سے کوئی مریض ہے، میرے اللہ اس کی مرض کو دور فرما، جو تنگ دست ہے اس کو خوشحالی عطا فرما، جو بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے اس کو اولاد صالح نصیب فرما۔ میرے اللہ جو مریض ہے اس کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے اللہ اس تمام اہل دنیا کو اس موذی وبا سے نجات و مامون عطا فرما۔ پروردگار عالم پرچم اسلام کو سر بلند فرما، کفر کو نیست و نابود فرما۔ میرے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، بالاخص مظلومین فلسطین، شام، یمن، کشمیر، بحرین، پاکستان، ایران، عراق اور اس کے علاوہ جہاں پر بھی مظلومین ہیں، میرے اللہ ان کی حمایت و نصرت فرما۔ شیعان اہل بیت، محبین اہل بیت کو حفاظت میں رکھ۔ میرے اللہ تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ میرے اللہ مراجعین اعظام، رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی اور باقی مراجعین کی نصرت و حمایت فرما۔ پروردگار عالم ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، دشمنان پاکستان و دشمنان اسلام کو اپنی سازشوں میں ناکام فرما۔ میرے اللہ ہمارے وقت کے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اپنے امام کے ناصرین میں سے شمار فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔